السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تعلیم فضائل ذکر چیپٹر 1 پیج نمبر 406 سے ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احکام تو شریعت کے بہت سے ہیں ہی، مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجیے جس کو میں اپنا دستور اور اپنا مشغلہ بنا لوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے تو ہر وقت رطب لسان رہے۔ ایک اور حدیث میں آیا کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جدائی کے وقت آخری گفتگو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی وہ یہ تھی، میں نے دریافت کیا کہ سب اعمال میں محبوب ترین عمل اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس حال میں تیری موت آئے کہ اللہ کے ذکر میں رطب اللسان ہو۔ فائدے میں حضرت فرماتے ہیں جدائی کے وقت کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو اہل یمن کی تبلیغ و تعلیم کے لیے یمن کا امیر بنا کر بھیجا تھا۔ اس وقت رخصت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وصیتیں بھی فرمائی تھیں اور انہوں نے بھی کچھ سوالات کیے تھے۔ شریعت کے احکام بہت سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر حکم کی بجا آوری تو ضروری ہے ہی، لیکن ہر چیز میں کمال پیدا کرنا اور اس کو مستقل مشغلہ بنانا دشوار ہے۔ اس لیے ان میں سے ایک چیز جو سب سے اہم ہو مجھے ایسی بتا دیجیے کہ اس کو مضبوط پکڑ لوں اور ہر وقت ہر جگہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کرتا رہوں۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جس شخص کو یہ مل جائیں اس کو دین اور دنیا کی بھلائی مل جائے۔ ایک وہ زبان جو ذکر میں مشغول رہنے والی ہو، دوسرے وہ دل جو شکر میں مشغول رہتا ہو، تیسرے وہ بدن جو مشقت برداشت کرنے والا ہو، اور چوتھے وہ بیوی جو اپنے نفس میں اور مال کے خاوند میں خیانت نہ کرے۔ نفس میں خیانت یہ ہے کہ کسی قسم کی گندگی میں مبتلا ہو جائے۔ رطب اللسان کا مطلب اکثر علماء نے کثرت کا لکھا ہے، اور یہ عام محاورہ ہے کہ ہمارے عرف میں بھی جو شخص کسی کی تعریف یا تذکرہ کثرت سے کرتا ہے تو یہ بولا جاتا ہے کہ فلاں کی تعریف میں رطب اللسان ہے، مگر بندہ ناکیس کے خیال میں ایک دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہ جس سے عشق و محبت ہوتی ہے اس کا نام لینے میں منہ میں ایک لذت اور مزہ محسوس ہوا کرتا ہے۔ جن کو باب عشق سے کچھ سابقہ پڑ چکا ہے وہ اس سے واقف ہیں۔ اس بنا پر مطلب یہ ہے کہ اس لذت سے اللہ پاک کا پاک نام لیا جائے کہ مزہ آ جائے۔ میں نے اپنے بعض بزرگوں کو بکثرت دیکھا ہے کہ ذکر بالجہر کرتے ہوئے ایسی تراوٹ آ جاتی ہے کہ پاس بیٹھنے والا بھی اس کو محسوس کرتا ہے، اور ایسا منہ میں پانی بھر جاتا ہے کہ ہر شخص اس کو محسوس کرتا ہے، مگر یہ جب حاصل ہوتا ہے جب دل میں چسک ہو اور زبان کثرت ذکر سے مانوس ہو چکی ہو۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ سے محبت کی علامت اس کے ذکر سے محبت ہے، اور اللہ سے بغض کی علامت اس کے ذکر سے بغض ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کی زبانیں اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہتی ہیں وہ جنت میں ہنستے ہوئے داخل ہوں گے۔ اور بھائی دوستوں، جو کچھ پڑھا اور سنا گیا، اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے اور ان تمام باتوں کو دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے۔ اللہ پاک نے یہ نبیوں والا کام میری، آپ کی اور تمام عالم کے تمام مسلمانوں کی ذمہ داری لگائی ہے۔ خود بھی ان سب باتوں کو سیکھیں، عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یا اللہ پاک جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیے۔ جو پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانی کو ختم فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔